السلام علیکم دوستو۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہے۔ مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی کی کارروائی میں آئے دن کشمیری نوجوان بے دردی سے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ بھارت طاقت کے ذریعے مقبوضہ وادی میں اپنا غیر قانونی تسلط قائم رکھنے کے لیے فوج اور ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے، مگر ہم سوائے مذمت کرنے کے اور کچھ نہیں کر پا رہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 دنوں میں بھارتی فورسز کی بربریت سے شہید ہونے والوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ KMS کے مطابق بھارتی فورسز نام نہاد آپریشن کی آڑ میں آئے روز کشمیری نوجوانوں کا خون بہاتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ہم اب یوم کشمیر کو بھی ایک تہوار کی طرح محض رسمی طور پر ہی مناتے ہیں، یعنی رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، یعنی ہماری قوت ایمانی کیا اب صرف اتنی سی رہ گئی ہے کہ اپنے مسلم بھائیوں کا بہتا خون دیکھ کر صرف لفظی مذمت سے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ ایسا مسئلہ ہے جو صرف زبان و بیان سے حل ہو جائے گا؟ اگر اس مسئلے کا حل اتنا سادہ تھا تو آج تک یہ حل کیوں نہ ہو پایا؟ ایک طرف آئے روز کشمیری نوجوانوں کا قتل عام اور دوسری طرف حریت رہنماؤں کو نظر بند کرنا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا، اس سب کے پیچھے مودی سرکار کی نسل پرستی پر مبنی آئیڈیالوجی کار فرما ہے۔ ادھر مقبوضہ وادی میں قتل و غارت گری پہلے سے جاری ہے، اور مزید یہ کہ بھڑکتے ہوئے شعلہ آزادی کو بجھانے کے لیے مزید بھارتی فورسز سری نگر اور وادی کے دوسرے علاقوں میں بلا لی گئی ہیں۔ اہل کشمیر ابھی تک زخموں سے لہو لہان ہیں۔ کشمیر کے مرد و زن، پیر و جوان بھارتی سرکار کے ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ تمام عالمی برادری بشمول اقوام متحدہ اس قتل و غارت گری کے اوپر خاموش بیٹھے ہیں۔ تو کیا ہمیں مزید انتظار کرنا چاہیے یا ان نوجوانوں کے ساتھ شامل ہونا چاہیے جو برہان وانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان ہتھیلی پر لیے ہمہ وقت بھارتی بربریت سے نجات پانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں؟ ناظرین، تازہ منظرنامہ کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے چند ضروری حقائق بتاتا چلوں۔ 1947 میں جب تقسیم ہند ہوئی تو یہ اصول طے پایا تھا کہ انگریزوں کے ماتحت سارے ہندوستانی علاقے کو آزادی مل جائے گی۔ اس وقت ڈوگرا راجا نے اپنی ریاست کی اکثریتی مسلمان آبادی کی رائے کو یکسر نظر انداز کر کے بھارت کے ساتھ کشمیر کے الحاق کا خفیہ معاہدہ کر لیا۔ بھارت نے کشمیر میں ہوائی جہازوں کے ذریعے اپنی فوج اتارنا شروع کر دی۔ ناظرین، پاکستان نیا نیا بنا تھا، نئی فوج تھی جو ابھی نظم و نسق کے مراحل سے گزر رہی تھی، لہٰذا پاکستان کے شمالی علاقوں کے قبائلیوں اور کشمیریوں نے ڈٹ کر بھارتی فوج کا مقابلہ کیا اور کشمیر کے بہت سے علاقے آزاد کروا لیے۔ یہی علاقے اب آزاد کشمیر کہلاتے ہیں۔ 1950 کی دہائی میں اقوام متحدہ رائے شماری کروانا چاہتا تھا، مگر بھارت نے ایک چال چلی اور جنوری 1950 کو بھارتی آئین میں آرٹیکل 370 کا اضافہ کر دیا۔ اس سے مراد یہ تھی کہ بھارت کے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں کشمیر کو متعدد شعبوں میں مکمل خود مختاری ہوگی۔ یہی آرٹیکل 370 بھارت نے اگست 2019 میں اپنے آئین سے خارج کر دیا، جس کے بعد کشمیر کی حیثیت
بھارت کے ایک صوبے جیسی ہو گئی۔ 74 سال کے پاک بھارت تعلقات تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس دوران جنگیں بھی ہوئی، صلح بھی ہوئی، مذاکرات بھی ہوئے۔ بھارت نے اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل جیسے فورمز پر رائے شماری کے وعدے بھی کیے، مگر بھارت مسلسل ڈٹائی سے کام لے رہا ہے۔ موجودہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکمرانی میں کشمیریوں پر جو ظلم و تشدد اور انسانی حقوق کی پامالی ہوئی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ نریندر مودی مسلمانوں کو کچلنے اور جنگی جنون میں ایک مبتلا انسان ہے، جنہیں انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ بھارت ریاستی اسمبلیوں کی سیٹیں بڑھا کر الیکشن کروانا چاہتا ہے۔ آبادی وادی کشمیر کی زیادہ ہے، مگر بھارت نے وہاں اسمبلی کی صرف 1 سیٹ بڑھائی ہے، جبکہ جموں میں 5 سیٹوں کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ کسی ڈوگرا کو کشمیر کا وزیر اعلیٰ بنایا جا سکے۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں فاروق عبداللہ کی نیشنل کانفرنس، محبوبہ مفتی کی PDP اور دیگر جماعتیں انتخابات میں حصہ لینے پر آمادہ ہے، جبکہ آل پارٹیز حریت کانفرنس کی زیادہ تر قیادت جیلوں میں ہے یا گھروں میں نظر بند۔ ناظرین، دنیا مسئلہ کشمیر سے بڑی حد تک لا تعلق ہو چکی ہے، لیکن کشمیری اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ بھارت ہر روز کشمیریوں پر ایک نئی قیامت ڈھاتا ہے، مگر عالم اسلام چپ، UNO چپ، عالمی قوتیں چپ، اور خود ہماری حکومت بھی چپ بیٹھی ہے۔ کیا ہم اس لیے چپ بیٹھے ہیں کہ ہم کشمیر کو بھول چکے ہیں؟ ہم تجھے بھول کہ خوش بیٹھے ہیں، ہم سا بے درد کوئی کیا ہوگا۔ ناظرین، مسئلہ کشمیر کا حل کس طرح ہوگا، اس کے اوپر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، تقریر سے ہوگا نہ تحریر سے ہوگا، نہ اہل سیاست کی تدبیر سے ہوگا۔ حالات کے الجھاؤ سے یہ صاف آیا ہے، کشمیر تیرا فیصلہ شمشیر سے ہوگا۔ ناظرین، آپ اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔